اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنا سیکشن جو 200 گولڈن حدیث ہے اس سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ وی ور آن حدیث نمبر 176 نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس سے پہلے کے حدیثیں جو ہم دیکھے اس میں موسٹلی اباؤٹ نماز کے بارے میں اہمیت دی گئی تھی اور کس طرح نماز کی پابندی۔ اب یہاں پر حدیث نمبر 176 اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا دعا۔ سب سے قریب، اقرب کیا قربت سے ہے، قریب کون ہے؟ ما یکون العبد، اللہ کے نزدیک وہ انسان، وہ سلیو آف اللہ جو کیا کرتا ہے، وہو ساجد، بہت زیادہ سجدہ کرتا ہے۔ یہاں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کون زیادہ سجدہ کرتا ہے؟ جو آف کورس جو نماز پڑھے گا وہ سجدہ تو زیادہ کرے گا۔ سو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتا ہے؟ فاکثروا دعا، اور وہ کہتا ہے کہ جو دعا کی بات ہے، کثرت دعا ہے یہاں پر۔ تو دو چیزیں ہیں یہ حدیث میں، ایک اللہ کے نزدیک وہ قربت والا اور وہ بہت زیادہ ریکگنائزڈ ہے جو زیادہ سجدے کرتا ہے، اور سجدے کرنے کا مطلب یہ ہے 5 ٹائم کی نماز ٹائم پہ پڑھنا جو بتایا گیا سنت کا طریقہ، اور اس کے علاوہ نوافل جو تہجد کی نماز ہے، اشراق، چاشت اینڈ سو آن سو فورتھ۔ اور پھر یہاں پر دوسری بات کیا ہے کہ فاکثروا الدعا، دعا کی پابندی۔ دعا اٹس ناٹ لائک آپ ایک طریقے سے دعا کر رہے، آپ دعا کبھی بھی کر سکتے، لیکن صرف اور صرف مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے، وہ ریممبر کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو نماز کی پابندی کے ساتھ جو ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، دس از اسپیشلی فار دا میلز، اور جو بھی میلز ہے اور بالغ لڑکے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ صلاۃ الجماعت افضل من الصلاۃ فضا بسبی و عشرین درجہ۔ تو کانگریگیشن جو صلاۃ ہے، فرضیت جو نماز ہے، اس میں کیا اہمیت دی ہے کہ جو کانگریگیشن میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تو اس میں کتنا زیادہ ریوارڈ ملتا؟ 27 زیادہ، 27 ڈگریز زیادہ، درجات جو ہے 27 ٹائمز درجے زیادہ ملیں گے when it compared to alone، جب آپ اکیلے پڑھیں گے۔ اور this is exclusively most important thing کیا ہے؟ مرد آدمی کے لیے ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، مسجدوں میں جائے اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ گھر میں بھی جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ون کین لیڈ، اور یہاں پر لیڈ کون کریں گے؟ جو میل پرسن ہے۔ اور جو فیمیل کی کانگریگیشن میں نماز ہوتی، اٹ از ایکسکلوسیولی فار فیمیل، اٹس ناٹ فار دا میل۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی میل بھی ہے تو وہ کانگریگیشن کر سکتا ہے، لیڈ کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر بات کس بارے میں ہو رہی ہے؟ جو مساجد میں پابندی کے ساتھ جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تو 27 ٹائمز ان کو مور ریوارڈ ملتا۔ سئلہ نبی، سئلہ مطلب سوال کرنا، کوئی چیز معلوم کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ قال صلاۃ لاول وقتها، تو فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، افضل عمل کیا ہے؟ تو کیا آپ نے بتایا؟ صلاۃ لاول وقتها، نماز ٹائم پہ پڑھنے کی بات بتائی گئی ہے۔ تو نہ بیفور ٹائم نہ ڈیلے کر کے بات کرنی، نماز پڑھنے کی ہے، لیکن وقت پہ پڑھنے کی، وقتها، that is the time۔ اسپیشلی آپ دیکھیے کہ کچھ نمازیں ہیں جو آپ اس کو دیر نہیں کر سکتے، فجر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے، بٹ سم آف دا نماز آپ کے پاس اسپیشلی ایسے نمازوں کے لیے جو انف ٹائم ہے، ظہر کی نماز، بٹ ایز ونٹر چینجز یا ونٹر قریب آ رہا ہے، جب ٹائم کے چینجز آتے
تو سم ٹائمز نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 11:55 اور پھر عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 2:32، تو آپ کے پاس کتنی ونڈو ہے؟ تو آپ وہ بھی دیکھنا چاہیے. تو وقت پہ نماز ادا کرنے کی بات ہو رہی. تو اگر جب ہم وضو سے رہیں گے، ہم سب کوشش کریں گے تو نماز ادا کرنا آسان ہو جائے گا. آئی نو وی آل آر بزی، ہم سب کی اپنے ذمہ داریاں ہیں، لیکن وقت پہ نماز پڑھنے کی بات ہی کچھ اور ہے. جب ہم ڈیلے کر دیتے، سم ٹائمز یہ ہوتا کہ ویکینڈ پہ اچھا ابھی اٹھ کے پڑھیں گے، ہو سکتا آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہو یا کوئی کاموں کا اوور برڈن ہو اور اس میں آپ نماز اس طرح سے ادا نہ کرے جس کی وہ شرائط ہیں. جلدی پڑھے یا سلیپینس اوور کم کرے آپ کے اوپر. سیم تھنگ، آپ ویک ڈیز ہو ویکینڈ ہو، نماز کو پرائورٹائز کریے تو انشاءاللہ اللہ ول میک اٹ ایزی. جب ہم کوئی چیز کو پرائورٹی دیتے اور کوشش کرتے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے. اب پھر یہاں پر جو نماز کی پابندی ہے اور نماز کا جو کانگریگیشن میں پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی بات ہو رہی. جو کوئی فجر کی نماز کانگریگیشن میں جماعت کے ساتھ پڑھتا اور بیٹھتا ہے اور انٹل سن رائزز، سورج نکلتا ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کو ریوارڈ کیسا ہے؟ جیسے حج اور عمرہ کرنے کا ریوارڈ ہے. تو کمپلیٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایگزمپٹ ہو گئے حج اور عمرہ. اٹ از ایکولنٹ ٹو دیٹ. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کا آپ کو ریپلیسمنٹ ہے، نہیں. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد عبادت میں مشغول رہے اور سورج نکلا اس کے 10-15 منٹ کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے حج اور عمرے کے برابر اس کا ثواب ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 بار دہرائے، بولے کہ کمپلیٹ تامہ. تو جو بھی من صلی غدوتی فی الجماعتی ثم غدا یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجری حجۃ و عمرہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامہ. It's complete. تو when somebody do the فجر کی نماز congregation میں، especially this is talking about men going to فجر and doing the namaz in congregation, and after that sitting there with the wudu and doing 2 rakat after the sunrise, not immediate, you have to wait at least 10-15 minutes, then do that. You will get the reward of Hajj and Umrah. And ladies they can do at home. نماز کے بعد ویٹ کرنا، اپنے آپ کو مشغول رکھنا، اس کو بھی لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے. وہ برابر فون دیکھتے جاتے. چلیے آپ ایک حدیث پڑھ لیے، ایک کوئی آیت ریسائٹ کر لی، یو آر یوزنگ فون فار دیٹ، بٹ ناٹ لائک آپ وہ ٹائم آپ میڈیا پہ کوشش کر رہی ہے دیکھنا، وہ دیکھنا، اٹس لائک اے ویسٹ آف دا ٹائم. دیٹ از دا ٹائم عبادت کے لیے. لیکن اگر آپ عبادت کے لیے آپ کو معلوم ہے اچھا یہ حدیث دیکھ لوں اور یہ آیت دیکھ لوں، دیٹس اوکے، دیٹس فائن، بٹ ناٹ مور دین دیٹ. اس ٹائم پہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ وقت ایسا ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے عبادت میں. بین عبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ. ایک شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان، ایک مومن اور غیر مومن کے بیچ میں کیا چیز فرق کرتی ہے؟ وہ ہے ترک الصلاۃ. کوئی شخص اگر نماز کو ترک کر رہا ہے، نماز کو چھوڑ دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کافر اور ایک مومن میں ڈفرنس ہے. تو ڈفرنس کیا ہے کہ کفر کس چیز کے بارے میں بتائی جا رہی ہے؟ ترک الصلاۃ. اگر کوئی نماز کو چھوڑ رہا ہے وہ کیا ہے؟ کفر کے دائرے میں کی بات ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ کافر بن جاتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ بین عبدی و بین الکفر. ایک بندے اور کفر، کافر کی بات نہیں ہو رہی، کفر کی بات ہو رہی. جو انسان کفر کیا کر رہا ہے، کیا چیز ابینڈن کر رہا ہے، وہ ہے نماز. ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنا، اٹس لائک یو آر abandoning like being a slave of Allah.
ون شوڈ ریمبر دس اینڈ پریکٹس اٹ، اینڈ کوشش کرنا ہے کہ ترک الصلاۃ نہ کرے. دیر کوڈ بی ایکسیپشنس، بچے چھوٹے ہیں، نماز ڈیلے ہو جا رہی، اللہ نوز بیسٹ. ایون دو سم ٹائمز یو ٹرائی ہارڈر، لیکن بچوں کے ون تھنگ آفٹر اندر، اینڈ یا کوئی آپ کی ایسی مشغولیت ہو سکتی، لیکن آلویز میک دعا اینڈ کیپ انٹینشنس کلیئر کہ نہیں مجھے نماز پڑھنا ہے، وقت پہ پڑھنا ہے، پابندی کرنا ہے. لک فار دیٹ ونڈو. اچھا یہ ظہر کا ٹائم، یہ ٹائم شروع ہو رہا تو مجھے یہ کوشش کرنا ہے، عصر کا ٹائم یہ شروع ہو رہا. if you know organize that thing and of course make dua for each and everything. یہ سنت کا طریقہ ہے. صحابہ اکرام tying the lace of the shoe، اس کے لیے بھی they would make dua. چھوٹی سی چیز ہے رائٹ، بٹ میک دعا کریے، اس کے ساتھ کوشش بھی کریے ٹائی دا کیمل. سو اللہ ول میک دا تھنگس ایزی. کیونکہ یہ جو ہے دنیا میں چند وقت کے لیے آئے ہوئے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، صرف 5 ٹائم کی نماز وقت پہ ادا کرنا ہے، دیٹس اٹ. نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ وہ جو ایک خوبصورتی ہے، جو 100% مارکس لینے کی بات ہے، جب ہم لے سکتے تو ہم کیوں گزارا کریں 80 اور 90% پہ یا 50% پہ 40% پہ when you can get 100 out of 100. why not؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، کیسے نماز پڑھو؟ جیسے مجھے دیکھتے ہو. اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے اسی طرح ہم کو کاپی کیٹ بننا ہے، اسی طرح فالو کرنا ہے جیسے آپ نے سکھایا ہے. اور پھر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایسے سجدہ نہ کرو، اور جو کہ جب پروسٹریشن بھی جب سجدہ کرے تو صحیح طریقے سے سجدہ کرو. اور یہاں پر جب سجدے کی بات ہو رہی تو اتنا بھی تیزی سے نماز نہ پڑھو. سم ٹائمز آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو کوئی چیز کی ایک کے بعد ایک آپ کام میں لگے ہوئے، اس کا یہ سلوشن نہیں ہے. اس کے لیے آپ یہ کر سکتے کہ چھوٹے صورتیں یا کم آیتیں ریسائٹ کرو، لیکن تیزی سے پڑھنے میں ہو سکتا آپ سکپ کر دے رہے ہوں گے کچھ ارکان. تو ایسے نہیں کریے، صحیح سے آرام سے سجدہ کریے، ہر چیز صحیح سے کریے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایک طریقہ بنا لیے کہ آپ کو خود نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اٹس جسٹ ناٹ ایکسرسائز. وی آر ہمبلی اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ. اللہ کے لیے ہم نماز پڑھیں، اور اس میں صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے، ہم بندوں کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی. اب آگے کیا بتایا گیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز جو کسی کی بھی معافی ہم طلب کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ پھر وہ جو بھی غلطی ہے دوبارہ نہ کرے. Today what we learn, just a quick review, then we can move on to our another book which we were doing it, جو diseases of the heart. تو آج پہلی چیز کیا ہم نے سیکھی تھی کہ جو سب سے قریب کون ہے بندہ جو سجدوں میں کثرت کرے اور دعا کرے. سجدوں کی کثرت وہی بات ہے کہ 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ تہجد اور نوافل کی بات ہوئی، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں بات ہوئی. جتنا ثواب جماعت کے ساتھ پڑھنے میں ہے وہ کیا ہے؟ مور ہے، 27 more times, and this is for the men's. That's men's کے لیے mandatory ہے، لیکن women کے لیے they should do at home. وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہترین ہے. لیکن اگر آپ کے بچے ینگ ہیں، آپ ان کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں نماز کے لیے، that's fine. But here talking about men's کے وہ افضل ہے 27 times، ان کو more reward ملیں گا. اور پھر یہاں سوال کیا گیا ہے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو کیا بتایا گیا ہے کہ نماز وقت پہ پڑھنا ہے. سم ٹائمز بہت ڈیلے کر دیتے تو اس کی وہ خوشنودی، اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا. سم ٹائمز اٹ could be happening but not always.
اور فجر کی نماز کانگریگیشن میں پڑھنا، پھر سورج نکلے تک پھر عبادت میں مشغول رہنا، پھر اس کے بعد سورج نکلے بعد 10-15 منٹ کے 2 رکعت نماز پڑھنا، حج اور عمرے کے برابر ریوارڈ ہے. سو وومین کین they get the reward being at home. But what is the thing the people mostly وہ آسک کرتے رہتے کہ یہ کیا ہے. نماز کے بعد آپ وہیں ہیں، عبادت میں مشغول ہے اور باوضو ہے، ٹھیک ہے، اور پھر 10-15 منٹ کے بعد آپ جب 2 رکعت نماز پڑھیں تو حج اور عمرے کے برابر آپ کو ریوارڈ ملے گا. اور کافر میں اور ایک مومن میں کیا چیز فرق کرتی، وہ ہے نماز، ترک الصلاۃ. اگر کوئی انسان جانتے بوجھتے ترک الصلاۃ، اور یہ بھی نہ ایک کریج کی بات ہے، بہت سارے لوگ صرف اور صرف لوگ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے مجھے، اور اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. دیٹس ناٹ دا ریزن. ون ہیز ٹو ڈو اٹ. یہ مینڈیٹری ہے اور نماز کے بارے میں امپریٹو ہے، یہ ہمارے اوپر فرضیت ہے، مسٹ ہے، چوائس نہیں دی گئی کہ تم کرو یا نہ کرو. Nobody is 8 or 9 year old, right? Even like it has been said after 7 it's mandatory. Like they will be trained by the time they get mature, they will be trained, right? تو کوئی بھی ایسے نہیں ہے until unless ان کا مائنڈ صحیح کام نہیں کر رہا، ان کی میموری نہیں ہے، یا کوئی آٹزم کا شکار ہے، یا کوئی ایسی بات ہے، ایکسیپشنس ہے، یا کوئی بے ہوش ہے، یہ والے چیزیں، یا پیریڈ میں ہے، دیٹس another thing. لیکن نماز فرضیت ہے سب پہ، اور پاک صاف رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا یہ اپنے ریلیجیسلی ہاف آف دا ایمان ہے. سو now next we'll be doing the diseases of the heart. تو سورہ احزاب کی آیت ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 32 ہے، سورہ نمبر 33 ہے. تو جو نساء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ they do not be soft in speech. کیونکہ عورتوں کو کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اتنا سافٹ ان اسپیچ کیوں نہ رہو، اسپیشلی فار نان محرم کے لیے. ہو سکتا ان کے دل میں کوئی ڈیزیز ہے، اور ان کے دل میں اس طرح کا ڈیزیز ہے کہ کوئی ان کے اندر ایسی خواہش پیدا ہو جائے، اور اپنی آپ کو بہت آنریبل وے میں بات کرو. یا نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فلیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. کیسے بات کرو؟ ڈگنیفائڈ وے میں، آنریبل وے میں بات کرو. وی آلویز ریمائنڈ اوور سیلف سافٹ ان اسپیچ لیڈیز کے ساتھ کریے، محرم رشتے کے ساتھ کریے، لیکن جو نان محرم ہیں ان کے ساتھ سافٹ اسپیچ نہیں کرنا ہے. ٹو دی پوائنٹ. آئی ریممبر ریگارڈنگ دس آیا، like it's been said so much about this ayah. I have notes like maybe 2-3 pages. تو یہ آیت کے بارے میں اتنا ڈیٹیلنگ ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنا ہے نان محرم سے، اور سٹرن رہنا ہے، اسٹرانگ رہ کے بات کرنا ہے، اور فالوئنگ بات نہیں کرنا ہے. جتنی بات آپ سمجھو کہ کام کے تعلق سے کوئی بات کرے، دیٹس اٹ. پھر آپ اس کے ساتھ نہ اور آگے بات چیت کا سلسلہ نہیں. اور یہاں پر قولاً معروفہ ڈگنیفائڈ وے میں بات کرنا ہے. کیونکہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا کوئی دل ایسے ہے ان کے دل میں ڈیزائر ہے، اور وہ ڈیزائر کیا ہے؟ ڈیزیز ہے، اور ان کا پرسیپشن کچھ اور ہو سکتا ہے ڈیپ ڈاؤن سکن میں. اور جو آبجیکشن یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ان کی سکنس ہے اس کے وجہ سے ان کے اندر کوئی ایسے خواہشات اور ایسی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، وہ آگے جا کے غلط ڈائریکشن میں فالو ہو سکتی. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ اگر وہیں پر جب عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں، نان محرم سے ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے اور ڈگنیفائڈ بات کریں گے تو پھر یہ بات وہیں ختم ہو جائیں گی. اور پھر یہاں پر آگے پھر بتایا گیا ہے کہ کیا کیا چیزوں سے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے.
یہ ایک فرسٹ اینڈ فارموسٹ بات ہو گئی کہ بات چیت اور لہجہ طریقہ کس طرح کس سے کیسا بات کرنا ہے، کس سے کیسے معاملات رکھنا ہے، شریعت میں کیا ہے، اور پھر کیا چیز ان لافل ہے، ایسے باتیں لوگوں سے بات کرنا، اور جو چیز جتنی بات کرنا ہے اتنی ہی بات کرنا ہے، اور اپنی اسپیچ، اپنی بات چیت، اپنا لہجہ، اپنا طریقہ اوبیڈینس آف اللہ ہونا چاہیے. کوئی چیز بھی ایسا نہیں ہے. آف کورس آپ کو ایک ڈسٹینس رکھنا ہے، آپ کو ڈگنیفائڈ میں، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ بدتمیزی کرو، آپ ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کرو اور ان کا دل دکھاؤ، وہ بھی مت یہاں پر نہیں ہے. لیکن one should avoid the speech which can lead to different direction. Just remember that. اور پھر یہاں پر سورہ یوسف کی سورہ نمبر 12 آیہ نمبر 90 کے بارے میں بتایا ہے کہ بے شک جو ڈرتے ہیں اللہ سے اور صبر رکھتے ہیں، اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ان کے لیے ریوارڈ کرنے والا ہے، اور ان کا ریوارڈ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے والا ہے. اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو بے شک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ لا یضیع، وہ ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین، محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا. محسن کون ہے؟ عدلے کو بدلہ نہیں، ہر وقت احسان کرنے والا، اچھا کرنے والا، بھلائی کرنے والا. سامنے والا اچھا کرو برا کرو پھر بھی اچھا کرنا ہے، سامنے والا کتنا بھی برا کرو پھر بھی اچھا کرنا ہے، وہ ہے محسن. ہم سب کو محسنہ بننا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام always when you see the whole story about Yusuf, you will see every time when he was addressed, it was addressed he's a محسن. He was doing احسان throughout. تو اپنے اندر جو بھی ڈیزیز ہے اینوے کا نکال دینا ہے، وہ سکنس ہے، وہ سارے دل کو افیکٹ کرتا، سول کو پورا پرسیو کرتا. اور ون آف دا بگیسٹ تھنگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اینگر آتا. ہم کو نہیں چاہیے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا اینگر. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو، غضب ہو، غصہ ہو. اور پھر آگے آیت میں بتایا جا رہا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے آپ کو ایول ڈیزائر اور لسٹ سے روک کے رکھتے تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ہے؟ ایک جنت ہے. تو ہم سب یہ کوشش کرنا ہے. دس ورلڈ از پیٹی بٹ ون واٹ ہیو ٹو ٹرائی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہم اپنے آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اس کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا ہے، اور اپنا نفس جو ہے یہ سب سے بری چیز ہے جو نفس ہم پہ بھاری ہوتا ہے. نفس کو ہم بچانا ہے، اوور کم کرنا ہے. نفس تو بولتا ہے اس کے بعد یہ کر لو، اس کے بعد وہ کر لو. ون ہیز ٹو اسٹاپ. فَإِنَّ جَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ان کے لیے جنت الماوا ہے. لیکن واٹ ون ہیز ٹو ڈو؟ اللہ سے ڈر ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ اور اس کے لیے اپنے نفس کو امپیور ہونے سے بچانا ہے، اپنے نفس کو ایسے چیزوں سے بچانا ہے جو پیشنیٹ لو ہے، غلط طریقے کا محبت یا غلط چیزوں میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں، وہ چیزوں کو روکنا ہے. چاہے ایسی کوئی خواہش ہو یا ایسی کوئی چیز ہو جس میں کمپلیٹلی معلوم ہے کہ وہ اسلام کے اگینسٹ ہے اور وہ چیز نہیں کرنا ہے. اور بات یہاں پر آج کا جو چیپٹر شروع ہوا تھا کہاں سے ہوئی تھی کہ نان محرم سے کیسا بات کرنا ہے. تو دس از ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ون شوڈ ٹریٹ نان محرم. کیونکہ جب نان محرم سے ہم ایک ڈسٹینس رکھیں گے، بات چیت کا لہجہ طریقہ، تو آٹومیٹیکلی وہ سگنل مل جائے گا اٹس اے بگ نو فرام دا وومن. سو دے وڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. وہ نہ وہ بات چیت نہ کوئی چیز آگے بڑھیں گی. اور پھر جو دل میں جو ڈیزیز ہے، کس کے دل میں ڈیزیز ہے؟ وی ڈونٹ نو. وین یو ٹاک ٹو سمبڈی تو ان کے دل میں کیا ہے اللہ نوز بیسٹ. لیکن ایک پتہ ہے کہ اپوزٹ جینڈر سے احتیاط کرنا ہے، وہ ایک آگ ہے تو وہ احتیاط ہی کرنا ہے. دیٹس اٹ. اب ٹائپس آف سکنسز کیا ہے؟
وہ ٹائپس آف سکنسز میں کامنلی دل میں جو سکنسز آتے، کوئی انسان کوئی چیز نفرت کر رہا، اور ایک مینی تھنگس ہے جس میں بتایا گیا کہ اس میں ون آف دا تھنگ کیا ہے، ڈیزائرس ہے، ون تھنگ آفٹر اندر، اینڈ ایسے ڈیزائرس نہیں رکھنا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. تو کوئی انسان سوچ رہا کہ مجھے یہ پرٹیکولر پسند ہے، یہ چیز میں اس میں ہر چیز ایسے کروں، تو ایک کائنڈ آف سکنس آ جاتی انسان کے اندر کہ اس میں ایک فینٹیسیز آ جاتے، ایک اس کے اندر ڈیزائرس آ جاتے، اور وہ ڈیزائرس میں اوور کم نہیں کر سکتا. وہ انسان ون تھنگ آفٹر اندر اس میں کنٹینیو کرتے جاتا. تو اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ ون ہیز ٹو اوور کم. اور نیچرل انکلینیشن آف دا ہارٹ کیا ہے کہ از ٹو لو اللہ، اللہ سے خالص محبت. یہ ہر انسان کے اندر ہے. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیدا کیا صرف اور صرف عبادت کے لیے. مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا؟ ہماری فطرت کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے. اور جب ہم اس سے اگر پلٹ جائے، کوئی اور چیز سے اتنی زیادہ محبت کرے، تو پھر ہم وہ فطرت میں نہیں ہیں. ایوری نیو بورن، جو ہر بچہ جو پیدا ہوتا، دنیا میں آ کے جو کرسچن بنا دیتے یا میجین بنا دیتے، لیکن اصل اس کی فطرت پہ کیا رہتا؟ وہ پیدا ہوتا اسلام پہ، ایمان پہ. تو ہم سب میں ایمان کا لیول ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن اس کو اگنور نہیں کرنا ہے. جو اٹ موسٹ لو اور افیکشن، بہت زیادہ جو شدت کی محبت ہونا چاہیے، وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے ہے. اور پھر ایک انسان میں اور ایک اینیمل میں فرق کیا ہے؟ انسان اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیا اینیمل کر سکتا؟ نہیں. وہ جہاں ہے جیسا ہے وہ اپنی چیزوں کو اظہار کر دیتا. کیا انسان کر سکتا ہے؟ نہیں. اس کے اندر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دل دیے، دماغ دیے، وہ اپنے یہ سارے انٹلیکٹس کو یوز کر کے اس کو روک سکتا ہے. تو جو فطرت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا ہے. ہر انسان کی دا فطر آف اللہ جو ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ویسا کریٹ کرے، تو وہ ہم اللہ سے محبت کرنا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم کی پارٹ آف دا آیا ہے، سورہ روم آیا نمبر 30. سو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک نیچرل ڈپوزیشنز بنائے سب سرونٹ آف اللہ کے لیے. ایک نیچرل چیز کیا ہے؟ اللہ سے محبت، خالص محبت، اللہ سے جو وحدانیت ہے، اللہ ایک ہے. تو کوئی بھی پیرنٹس جب بچے جو کرسچن بنا رہے، لیکن اس کی فطرت میں ہے کہ وہ ایمان پہ اور اچھے عمل کرنے، لیکن دنیا میں آ کے لوگ اس کو بدل دیتے. لیکن اگر آپ کے اندر کا جو شدت ہے، محبت ہے اللہ کے لیے، وہ پیشنیٹ لو ہے. یوسف علیہ السلام has gone through so much, but what was the thing? That was love for Allah, doing good. So nobody is like immune ہو گئے کہ نہیں ہم اب ڈو گڈ کریں گے. بار بار ہمارا نفس اوور کم کریں گا، لیکن نفس کو ہم پیچھے رکھ دینا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ ایکٹ نہیں کرنا ہے. ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ آتا. کبھی کسی کے تعلق سے غلط فہمی آتی، کبھی کسی تعلق سے زیادہ محبت آتی، کسی کے تعلق سے کم آتی، کبھی کسی کے لیے باعث ہو جاتی، کسی کے لیے ہم غلط سوچتے. وہ ساری چیزوں کو یہ سوچنا ہے میرے کو پہلے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کیا مینشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کیا سکھا کے گئے، اسی سے اکارڈنگلی لوگوں سے جو معاملات ہے اسی کے اکارڈنگلی ہم کو کرنا ہے. ہم یہیں تک رکھیں گے آج کا لیسن.